ایک تو یہ تجوید کی کلاس جو ہم نے شروع کی ہے، بہت سے لوگ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ تجوید کی کلاس کب شروع کریں کب شروع کریں، تو ہم نے یہ آج تیسری کلاس، لیکن تھوڑی سی پرابلم یہ تھی کہ ہم نے جلدی شروع کر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے کا جو 6 سے 7 بجے کا ٹائم تھا کیونکہ ہر کورس تھا تو اس کی وجہ سے شیڈول بول رہے تھے۔ اب ہم یہ جو ٹائم ہے وہ اس کو تجوید کی کلاس کو دیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں جو لوگ پہلے پوچھا کرتے تھے کہ تجوید کی، کیونکہ اب تو بگننگ سٹیج ہے، اب جو لوگ جڑیں گے ان کو سمجھ آئے گی، جو بعد میں بیچ میں آئیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ان کے لیے مراجعہ رویہ دوبارہ تو نہیں ہوگی۔ تو آپ کوشش کریں کہ دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں کہ تجوید کی کلاس کی ہوگی۔ اور دوسری چھوٹی سی ایک یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے شیئر کیے ہیں اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا انٹرنل انسٹرکشن کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا چینج ہے، جو ہم شیئر کیے ٹاپک اس سے تھوڑا سا چینج ہے، ڈاٹا سینٹر کی انٹرنل انسٹرکشن کی وجہ سے تھوڑا سا چینج ہے۔ انشاءاللہ شیخ عبد الرشید راضی حفظہ اللہ چلو انشاءاللہ دے دیتے ہیں۔ کہاں چلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ صحیح آ رہا، آواز آ رہی؟ جیسا کہ آج کے اس درس کے لیے ایک موضوع جو کہ واٹس ایپ پر آپ حضرات کو سینڈ کیا گیا تھا، فضائل حرمین شریفین، کسی بنا پر یہاں کے مدیر کی خواہش تھی، آج جب میں یہاں آیا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ توحید پر بیان کریں۔ اس موضوع کو کبھی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے کیونکہ ان کی خواہش ہے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، توحید کو تمام مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ توحید ہی کی وجہ سے، توحید ہی کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کی زندگی کا مقصد یا جناتوں کی زندگی کا مقصد صرف توحید ہی ہونا چاہیے۔ اپنے ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ توحید دیکھے اور توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کی زندگی میں اگر توحید نہیں تو سب بیکار ہے، اور یاد رکھیں کہ توحید سب سے پہلے فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اسے دل اور جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم ہے۔ توحید وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر
انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں توحید کا اقرار بھی نہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات کا اقرار بھی نہ کروں اور مسلمان بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرے، توحید کا اقرار کرے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے روکیں اور اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف انہیں راغب کریں، اس چیز کی ترغیب دیں کہ سوائے اللہ رب العالمین کے دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دنیا میں کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے، تمناؤں کو یا حاجات کو پوری کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ کسی چیز کا قصد کرنا انسان کے لیے صرف اللہ رب العالمین سے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی وہ ارادہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی سے انسان کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور توحید ہی وہ اثاثہ یا اساسی فریضہ ہے کہ جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اگر توحید ہی نہ رہے تو مسلمان اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا۔ توحید ہی کی وجہ سے انسان مسلمان بنتا ہے، اور اگر جس کے پاس توحید نہیں ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حقہ قبول کر لیا جائے، توحید کا جیسا حق ہے اگر اسے اسی طرح سے قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی پر انسان کی موت آئے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس انسان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی مسلمان ہو کر مرے، کوئی مومن ہو کر کے مرے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس انسان کا اجر ضائع و برباد نہیں ہوگا، بلکہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اور اگر توحید کو کما حقہ قبول نہ کیا جائے، اس طرح سے بہت سارے مسلمان جو معاشرے میں ہیں کہ خود ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، مسلمان ہیں، بذات خود مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن انہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان معاشرے میں جیتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مسلمان بظاہر وہ دکھتے ہیں، لیکن ان کا عمل کافرانہ ہوتا ہے، مشرکانہ ہوتا ہے، لیبرل ہوتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے حکام پر چلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ توحید نہ ہونے کے سبب اگر کوئی انسان مر جائے یا توحید کسی کے پاس نہ ہو اور انسان کی وفات ہو جائے، تو اس انسان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم توحید کو جانتے ہیں کہ توحید کیا چیز ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ توحید کیا چیز ہے، اور بظاہر یہ بہت سوکھا ہوا موضوع ہے جس میں سننے والے کو مزہ نہیں آتا ہے، لیکن اس کی جانکاری یا اس کا علم ہونا ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم ہے۔ اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بلا صفحے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ توحید جو قرآن میں ہے، جس جیسا حدیث میں ہے، ہم اسی طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے لوگوں کو اس موضوع کو سننے میں مزہ نہ آئے، لیکن در حقیقت اسی چیز کو اپنانے سے انسان کامیاب ہوگا اور کامران ہوگا۔ لہذا علامہ الجوجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے، التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفۃ اللہ بالربوبیہ والاقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد منہ الجملہ، یعنی کہتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کا نام ہے، یا توحید 3 چیزوں میں شامل ہے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی پہچان، کہ اللہ تعالی رب ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہی رب ہے۔
اور اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی یکتائیت کا اقرار، اس کے اکیلے ہونے کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تین چیز، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار، اس کی وحدانیت کا اقرار، اور اس کے تمام شریکوں سے اس کی نفی کرنے کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، یعنی توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی عبادت کی جائے، نہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ عبادت میں دعا بھی شامل ہے، حاجات بھی شامل ہیں، ضروریات زندگی کو مانگنا بھی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو بھی ممکن احکام اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں ان کو ادا کرنے کا نام ہی توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رکنے کا نام توحید ہے۔ شیخ ناصر العمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوحید شرعا، شریعت میں توحید کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں افراد اللہ بحقوقہ، توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اکیلے اللہ کو دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں اکیلے ان حقوق کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جائے۔ وَهُوَ لِلَّهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تین چیزیں ہیں۔ وہ تین چیز کیا ہیں؟ حقوق ملکین، ملکیت کا حق اللہ رب العالمین کو دیا جائے، وہ حقوق عبادتن، عبادت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے، وہ حقوق اسماء و صفات، اور اسماء و صفات کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے۔ بڑی واضح سی بات ہے، اور اگر آپ سمجھیں تو بڑی چھوٹی سی بات، مختصر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پہچاننے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، آپ پہچان جائیں گے یا اس پر عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کا اقرار، یعنی پوری سنسار، پوری دنیا کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، انسانوں کو بنانے والا، حیوانوں کو پیدا کرنے والا، دنیا کو رچنے والا، اس میں تدبیر کرنے والا، تمام بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی بنا پر اس کی عبادت کی جائے گی، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر الامور ہے، اور وہی روزی دینے والا ہے، وہی پالنہار ہے۔ اسی لیے عبادت کو خاص اسی کے لیے کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بہترین نام ہیں، جتنے عمدہ اور اچھے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا بہت ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ان تینوں تعریفات کے بعد توحید کا مفہوم واضح ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خاص کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ملکیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اس کا خلاصہ ہے توحید کا۔ اور اکیلے اللہ رب العالمین کو کائنات کا خالق و مالک ماننا تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہت ضروری ہے۔ تمام عبادات صرف اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ کو تسلیم کر لینا، اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ مثلا کسی انسان کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن اگر اس کو رحمان کے نام سے پکارا جائے، صرف رحمان، کسی کا نام عبداللہ ہے، اس کو اللہ کہہ کے پکارا جائے، کسی کا نام عبد السمیع ہے، اس کو سمیع کر کے پکارا جائے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے عبد لگانا بہت ضروری ہے۔ سننے والے کا بندہ، دیکھنے والے کا بندہ، جاننے والے کا بندہ، مدد کرنے والے کا بندہ، مغفرت کرنے والے کا بندہ، اس طرح سے نام رکھے جائیں گے، اور عبد نہیں لگایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے اسماء اس کے لیے خاص ہیں، انسانوں کے لیے رکھنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ محترم دوستو اور بھائیو، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس مفہوم کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا، وہ توحید پر گامزن نہیں ہو پائے گا۔ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دعوت دے کر کے بھیجا کہ جائیے اور دنیا میں اپنی امت کو اس بات کی طرف دعوت دیجیے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔
کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور اس کلمے کے اندر جو 2 جز ہیں، لا الہ اور الا اللہ. پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. اور دوسرے جز میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معبود ہونے اور معبود برحق ہونے کا اثبات ہے. گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادات کا مستحق ٹھہرایا جائے. یہ مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. ایک ہی معبود سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ بے حد رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. محترم دوستوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ملتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی رب ہے. اور دوسرے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے. اور اسی پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں معبود عبادت جس کی عبادت کی جاتی ہے، جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قوموں کے اندر، بہت سارے مشرک قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ پتھروں کی پوجا، شجر و حجر کی پوجا، شمس و قمر کی پوجا، یہاں تک کہ چوہے و بلی کی پوجا کی جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہیں. اور خود کو مسلمان کہنے والی کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ درگاہوں کی پرستش، پیر اور باباؤں کی پرستش، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین سے ہمیں قریب کر دیں. در حقیقت وہ لوگ ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان سے بھی مدد مانگتے ہیں. درگاہ پر سجدہ، جو کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے، ان کے جھوٹ کو پکڑ سکتا ہے. جو کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے لیے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک انداز ہوتا ہے. انسان جب ہاتھ جوڑ کر کے یا اپنے ہاتھ کو نیچے کر کے سر جھکا کر کے جب کسی کی تعظیم کرتا ہے، ایسی حیت یا ایسی حرکت صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کی جاتی ہے. ہاتھ نیچے کر کے سر جھکا کر کے ادبن، یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اس طرح کے جو حیت ہے، اس کے علاوہ آپ تعظیم کریں، تکریم کریں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں مزار بنا کر کے، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو ایک نہیں سینکڑوں درگاہ ایسے مل جائیں گے جہاں پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں بچیوں کا. وہاں پر میلے ٹھیلے لگتے ہیں، وہاں پر گانے بجانے ہوتے ہیں، وہاں پر قوالی چلتی ہے، وہاں پر لوگ دھاگے باندھتے ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہیں. اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. چٹھیاں اور کاغذ میں اپنے جو کچھ ارمان ہیں اس کو لکھ کر کے کسی سوراخ میں رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ امت مسلمہ شرک نہیں کرے گی، اس کی دلیل بھی وہ لوگ دیتے ہیں. پہلے دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی طرح کی عبادت، چاہے وہ طواف کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، تعظیماً کھڑے ہونے کی شکل میں ہو، دھاگا باندھنے کی شکل میں ہو، جس طرح سے بھی آپ کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے. آپ کو تعظیماً کھڑا ہونا ہے، نماز میں کھڑے ہوئیے. کچھ مانگنا اللہ تعالیٰ سے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے. دعا کے احکام و مسائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تمام احادیث کی کتاب میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، دعا سکھائی گئی ہے ہمیں. ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ مانگیے، بلکہ اپنی طرف سے ایسی دعاؤں کو گڑھ لیا گیا ہے جن کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی ثبوت ملتی ہے.
درود شریف بلکہ درود ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ نہ حدیث میں موجود ہے نہ کہیں اور موجود ہے. اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا چیز جو ہم مانگتے ہیں یا کوئی اچھے کلمات جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کہتے ہیں ایک گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس چیز کی تعلیم دے دی اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، تو اس کے علاوہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے انداز سے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پیارے دوستوں اور بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ باطل ہیں، وہ باطل ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب باطل ہیں. مانگنے والے باطل ہیں، جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کلمہ توحید کا یہی مفہوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ، یعنی بہت سارے معبود تھے خانہ کعبہ میں، اس کے علاوہ ان کی مندروں میں دیکھیں گے تو بہت سارے معبود بیٹھے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے. بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں. وہ کہتے تھے کہ کیا اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. بارش برسانے والا الگ معبود، اولاد دینے والا الگ، حاجات کو پوری کرنے والا الگ، رزق دینے والا الگ معبود ہے، مصیبت سے نجات دینے والا الگ معبود ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ان کے باطل خیالات نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. یعنی ان کے لیے کلمہ توحید کا معنی نہ قابل نہ فہم تھا، کیونکہ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہیں کی عبادت کرتے تھے. اس لیے ایک ہی معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے معبود ہماری مدد کر رہے ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ہر کوئی ایکسپرٹ ہے، تو اتنے سارے کام ایک اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں. وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، بلکہ امانت دار اور سچا بھی کہا کرتے تھے. صرف اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ شاعر کہنے لگے، جھوٹا بنانے لگے، اور نہ جانے کتنی طرح سے وہ ان پر الزام لگانے لگے. محترم دوستوں اور بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید محض اتنا مفہوم مان لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں ہے. اتنا ہی مان لینا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، جو غیر اللہ ہیں، جو باطل معبود ہیں، ان کا اقرار کرنا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ازحد ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ واقعہ ذکر کرتے ہوئے سورہ ممتحنہ کے اندر فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدأ بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ. مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. حدیث میں یا پھر قرآن کی دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. لیکن سورہ ممتحنہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہوا ہے. وہ کیا کہتے تھے جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا، اعلان کر دیا، جیسے کہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پوری کی پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی. سب کو معلوم ہے اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے تھے، حضرت ابراہیم نے اور ان کے ماننے والے وہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی قوم سے برملا اعلان کر دیا، کہہ دیا کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم ان سب سے لا تعلق ہیں، ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی مدد کرنے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم اور ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں
اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے اور وہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں نے بھی توحید کی دعوت دی اور ان سے دشمنی کا اعلان بھی کر دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں، ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی طرف دعوت دی۔ کوئی بھی نبی ہو، جتنے نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے، تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا کہ جائیے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیجیے اور انہیں شرک سے دور رہنے کی تلقین کیجیے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام جو 950 سال تبلیغ کا کام کرتے رہے اور ان پہ فقط 80 افراد ایمان لائے تھے۔ 950 سال دعوت دیتے رہے اور ایمان لانے والے کتنے؟ 80 افراد۔ ان کی قوم بہت ہی نالائق قوم تھی، ان پر ایمان نہ لائی، بلکہ بہت طرح ستایا گیا انہیں۔ اس کا ذکر کرنا یہاں لمبا ہو جائے گا۔ تو نوح کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو نوح نے کہا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ہود نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح نے اپنے قوم کو اس توحید کی دعوت دی، حضرت ہود نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، اور یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی الفاظ وارد ہوئے قرآن کریم کے اندر، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب کو یاد ہوگا، اور مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، اپنے ساتھیوں کو جیل کے اندر توحید کی دعوت دے رہے ہیں، توحید بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قول نقل کرتے فرماتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر جو ان کے ساتھی جیل کے اندر قید تھے، ان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہو وہ سب نام ہی کے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ فرما روائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دوستوں بھائیوں، اس آیت سے ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بطور مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں، خوشحالی میں رہیں، تنگ حالی میں رہیں، مصیبت میں رہیں، توحید کی دعوت دینا ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے، جہاں کہیں بھی رہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت ہندوستان میں خاص کر کے اور دنیا کے ایک آدھ ملکوں میں ایسا ہے کہ وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ دینے کی وجہ سے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، کئی علماء کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے علماء کا نام تو سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، لیکن بہت سارے علماء ان کا نام سوشل میڈیا پر نہیں آتا اور انہیں اندر ہی اندر قید کر لیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسی جگہوں پر واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہی لوگ کامیاب ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور توحید کو اپناتے ہیں۔ ہمیں بھی بغیر کسی خوف اور خطرہ کے اس کام کو انجام دینا چاہیے، گرچہ ہمیں جیل میں جانا پڑے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، دنیا فانی ہے،
دنیا چند روز کی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے نام اعمال میں وہی نیکیاں لکھی جائیں گی جو ہم نے کیے ہوں گے۔ توحید کی دعوت اپنے حساب سے ہر کسی کو دینا چاہیے، اور کوئی عالم ہے تو اس کو اپنی حیثیت سے، کوئی طالب علم ہے تو اس کو اپنی حیثیت سے، آپ میں سے کوئی سامعین ہے تو اپنی حیثیت سے اس کو توحید کی دعوت اپنے دوستوں کو جو غیر مسلمین ہیں ان تک پہنچانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے کوئی ایک چیز سیکھو، کوئی ایک حدیث سیکھو، اس کو دنیا میں نشر کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس میں توحید کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اگر توحید سیکھتے ہو تو توحید بھی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ چند انبیاء کی دعوت کا تذکرہ ہم نے بطور مثال یہاں پیش کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو دنیا تک پہنچایا جائے، لوگوں کو شرک سے نکالا جائے، کفر سے نجات دلائی جائے، لوگ جو جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو اندھکار میں ہیں، جو ظلمت میں ہیں، انہیں روشنی کی طرف لایا جائے۔ لہذا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کا ذکر کیا ایک بار، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے مبعوث فرمائے بھیجے دنیا کے اندر، سب کو ہم نے اس چیز کی تعلیم دی تھی، اس چیز کے لیے بھیجا تھا کہ جائیے دنیا کے اندر اور لوگوں میں توحید پھیلائیے، توحید کی دعوت دیجیے۔ اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے سورہ النحل میں یوں ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول اس پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ لوگوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور غیر اللہ کی عبادت سے یعنی طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے مراد بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کی پرستش ہے، شیطان کی پرستش یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن جن بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب طاغوت ہے۔ توحید الہی کی گواہی اللہ رب العالمین خود دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ گواہی دے دیں بلکہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، اور عدل پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہم فریضہ ہے، انتہائی اہم فریضہ، اور اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ توحید یہ بہت ضروری چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس تمام کے تمام لوگ توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید انتہائی اہم فریضہ ہے جس پر عمل کیے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک ہی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، تمام عبادات کو اسی کے لیے بجا لائی جائے، اور کسی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا ایک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں انجام دی جائے۔ یہ دونوں اصول کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے ماخوذ ہیں۔ معلوم ہوا کہ توحید دین اسلام کے دو بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے اعمال یا ایسے انداز لوگوں کو اپنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے جو شریعت سے نہیں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عبادت کا طریقہ کیا بتلایا ہے، اس سے ہٹ کر کے بہت سارے لوگ بہت سارے طریقے لوگوں کو سکھاتے اور بتاتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کے دو اہم شرائط کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، اور وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل ناقابل قبول ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے دعوت دی
وہ غیر اللہ کی پوجا میں کرنے میں مشروف تھے اور بہت ہی مشہور تھے۔ کون لوگ تھے وہ لوگ؟ مکہ والے تھے۔ مکہ والے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اور قوم بتوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ قوم اپنے بتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور انہیں کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قوم کو دعوت دی تو اس کا آغاز یوں فرمایا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، قولو لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہی بات کہی تھی اپنے قوم سے، کیا میری قوم کے لوگوں تم سب لوگ اس بات کا اقرار کرو یا بات کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تفلحو، تو اس کی وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابی نے اسی دعوت توحید کی خاطر تکلیفیں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنا جو ہے آبائی وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے، اور پھر اسی کو منوانے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگیں لڑیں اور توحید ہی کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے بہت سارے خطوں میں صحابہ کرام کی جماعتیں گئیں، ہندوستان میں اور اس طرح سے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں صحابہ کرام کی جماعتیں سفر کرتی رہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ میں نصب کیے 360 بتوں کی کو توڑ ڈالا، پاس کر دیا، فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آج حق آ گیا ہے اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حق سے مراد توحید اور باطل سے مراد بتوں کی پوجا پاٹ، بتوں کی پرستش۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں چند ہدایات ارشاد فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں۔ اور فرمایا فدعوہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، آپ سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور اس بات کی تعلیم دینا وانی رسول اللہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، جب وہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیں، تو انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہوا ہے۔ فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، جب وہ لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، نماز کو قائم کر دیں، تو آپ انہیں تعلیم دینا کہ اللہ رب العالمین نے آپ حضرات پر زکوٰۃ فرض کیا ہوا ہے جو آپ لوگوں میں سے امیر لوگوں سے لے کر کے غریب میں تقسیم کیا جائے گا۔ فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، اور فقیروں یعنی محتاجوں کو وہ مال دیا جائے گا اور انہی کو لوٹایا جائے گا، یعنی فقراء مساکین کو مال لوٹایا جائے گا اگر وہ اس میں تمہاری فرما برداری کرے۔ واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، انہیں بتانا کہ ان کے نفیس یعنی ان کے نفیس پاک مالوں سے، یعنی جو لوگ پاک مال اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اس کو بتانا کہ تم لوگ اس سے بچو، بلکہ پاک مال کو بھی فقراء مساکین میں تقسیم کرو اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ لوگ یمن جا رہے ہیں تو وہاں جا کر کے سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دینا۔ اگر وہاں جو عیسائی حکومت قائم ہے، اور ایک بات بتا دوں کہ ہماری عیسائی حکومت قائم تھی، وہاں پر ابرہہ نامی بہت زمانہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک، یعنی جو سورہ فیل نازل ہوئی تھی اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ یمن کے اندر نصرانیوں کی وہاں پر حکومت قائم تھی۔ اس زمانے میں وہاں پر ایک کلیسا بنایا گیا تھا اور وہ لوگ خانہ کعبہ سے بہت بغض رکھتے تھے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے یا اس سے زیادہ یمن کے اندر عیسائی حکومت جب قائم تھی تو وہاں پر ایک کلیسا بنایا گیا تھا، اور وہاں کا جو گورنر تھا وہ ابرہہ نام کا تھا، اس نے کلیسا بنایا اور وہ خانہ کعبہ سے بہت بغض رکھتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو تمدنی، معاشی اور اس طرح کے جو فوائد خانہ کعبہ وہاں کے لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں وہ فائدہ اہل یمن کو حاصل ہو، اور یہ جو کلیسا بنایا گیا تھا صنعاء کے اندر بنایا گیا تھا، لیکن
بہت کوششوں کے بعد جب لوگ وہاں صنعاء میں کلیسا کے پاس نہ جا کر کے خانہ کعبہ ہی میں جاتے تھے، اور کسی انسان نے، نامعلوم انسان نے اس کلیسا کے اندر جا کر کے پاخانہ کر دیا، تو اس ابرہہ کو خانہ کعبہ کے ڈھانے کا ایک موقع مل گیا، ہاتھ آ گیا کہ ہمارے بنائے ہوئے کلیسا کے اندر کوئی آدمی اگر کے پیخانہ کر دے تو ہم اب خانہ کعبہ کو ڈھانے جا رہے ہیں۔ لہذا وہ 60,000 افراد پر مشتمل، جس میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے، ان لشکر کو لے کر کے یمن سے روانہ ہوا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ راستے میں جس کسی نے بھی مزاحمت کی اس کو شکست فاس کا مزہ چکھنا پڑا۔ وہ آ کر کے وادی محصر میں آ کر کے پڑاؤ ڈال دیا، اور وہاں سے اس نے پیغام بھیجا کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے صرف آئے ہیں، مکہ والوں کو پریشان کرنے نہیں آئے ہیں، تو میں بات چیت کرنے پر بھی راضی ہوں۔ یہاں سے عبدالمطلب گئے تھے اور بات چیت کیا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یمن کے اندر، اس سے پہلے بھی نصرانی حکومت قائم تھی اور وہاں کلیسا وغیرہ موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو مدینہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصرانیوں کے پاس، اہل کتاب کے پاس اسلام کی دعوت دے کر کے، توحید کی دعوت دے کر کے بھیجا تھا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں جو پہلے بتایا گیا، انک تقدم علی قوم اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ عز وجل فاذا عرفوا اللہ فاخبرہم، بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب کی ایک قوم سے مراد یمن کی طرف جا رہے ہو، تو سب سے پہلے تم نے انہیں جس بات کی طرف دعوت دینی ہے وہ ہے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو انہیں خبر دینا، یعنی جو حدیث لمبی میں نے پڑھی کہ اس کے بعد نماز کی، پھر زکوٰۃ کی، اس طرح سے ایک کے بعد دیگر دین کے احکام تم انہیں اس کی تعلیم دیتے رہنا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ہر داعی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بلکہ دعوت کا نقطہ نظر توحید ہی ہونا چاہیے، اور یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، کچھ چیزیں جو آپ علماء سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر خود عمل کریں، اور ان چیزوں کو جو لوگ نہیں جانتے ہیں یا آپ سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ دعوت سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں علماء کی باتوں کو سن کے، تو اس طرح سے جو آپ کے کیمپوں میں، آپ کے کمپنیوں میں جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں انہیں بھی آپ توحید کی بات بتاتے رہیں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام جن 5 ارکان پر قائم ہے ان میں سے سب سے پہلا رکن توحید ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید اللہ رب العالمین کا اور اس کے بندوں پر پہلا حق ہے، یعنی اگر بندہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب اس کو عقل و شعور آتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، اس کے بعد دین کے احکامات پر آہستہ آہستہ عمل کرے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے آپ کے درمیان محض کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ اونٹ پر بیٹھیں گے جب تو بیچ میں لکڑی کا کجاوا بنا ہوتا ہے جو ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا کہنا ہے۔ پھر کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا اے معاذ۔ پھر حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل۔ پھر حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، کیا فرماتے ہیں کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بار ان کو بلایا، جبکہ کجاوے کا درمیان کا فاصلہ تھا تقریباً 1 بالش، ایک ہی سواری پر سوار ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ انہیں متنبہ کیا جائے، انہیں ان کا جو لگاؤ ہے مجھ سے زیادہ بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار بلاتے ہیں اے معاذ، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، کیا فرماتے ہیں فرمائیے۔ آپ ان سے سوال کرتے ہیں هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرماتے ہیں
کہ اے معاذ، کچھ دیر چلنے کے بعد آپ پھر فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل، حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں فرمائیے. ایسا 3 بار آپ نے کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه، اگر بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو کیا تم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ یعنی بندہ توحید والا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تمام عبادات مطلب جس طرح سے بندہ کو حکم دیا گیا ہے بندہ انجام دے رہا ہے. اب آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا حق ہے، کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اگر بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانیں، سب کی سب عبادت اسی کے لیے خاص کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندے اللہ کا حق ادا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب نہ دیں، اپنے بندے کو پریشان نہ کرے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے. محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ ان کے پاس حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ اپنے چچا کو دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی سفارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، آپ کو معاف کر دے. یہ سننا تھا کہ ابو جہل اور ابو امیہ کہنے لگے اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے، یعنی اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ تم ابھی تک بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیا ایسا کام کرنا چھوڑ دو گے؟ یعنی انہیں ورگلایا کہ تم اپنے مشرکانہ عقائد سے مت پھرو، کافرانہ عقائد سے مت پھرو، تم اس پر جمے رہو، اسلام مت قبول کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بار بار کہا کہ اے چچا آپ اسلام قبول کر لیں، آپ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں. لیکن چچا ان کی باتوں میں آ گئے، ابو جہل کی باتوں میں اور عبداللہ بن ابو امیہ کے باتوں میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر مرنا پسند کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا چچا جو میری اتنے سالوں تک خدمت کرتا رہا، ہر مصیبت میں میرے کام آتا رہا، میرا چچا وہ اسلام قبول نہیں کیا بلکہ ان کی وفات ایسی ہو گئی، اب وہ جہنم کے مستحق ہو گئے. میرے محترم دوستوں بھائیوں، ضروری یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اور وہ مسلمان والا کام کرے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی بنائے گئے، لیکن ان کے چچا جو ان کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صحبت کا اثر انہوں نے نہیں لیا. تو ضروری یہ نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ بے دین ہو سکتے ہیں، توحید سے دور ہو سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور وہ انجانے میں شرک کو بھی انجام دیتے ہیں، توحید سے بھی دور رہتے ہیں. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو توحید سے جوڑیں، انہیں اللہ رب العالمین کی معرفت یاد کرائیں، کیونکہ جب تک توحید کا علم نہیں ہوگا بندہ شرک کرے، کفر کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بلکہ جو ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ دین اسلام چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے مریں، ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم اپنے باپ دادا کے گھر میں رہیں، ہمیشہ کے لیے وہیں پر بندش میں رہیں. بہت ساری مسلم لڑکیوں کا بھی یہ کہنا ہے، بہت سارے نوجوان لڑکوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے پہلے زمانے میں وہ لوگ مشرک تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اب ہم دھرم پریورتن کر رہے ہیں، اب ہم ہندو بن رہے ہیں، یا اس طرح سے ہم شرک کا کام کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا، ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم نہیں دلائی، اور ہمارے اور آپ کے بچے اگر خدا نخواستہ بگڑ جائیں، مشرک ہو جائیں، کافر ہو جائیں، بے دین اور لادین ہو جائیں، یقین مانیں کہ والدین کو بھی گناہ ملے گا. والدین کے اوپر ایک فرض تھا کہ والدین اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں. حدیث میں ہے
بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، کافر بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ بذات خود مذہب اسلام کے اوپر پیدا ہوا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس مذہب میں ہوں۔ اب اس کے والدین چاہیں تو اسے اسلام پر قائم رکھیں، چاہیں تو اس کی تربیت نہ کر کے اسے یہودی بنا دیں، کافر بنا دیں، مشرک بنا دیں۔ یہاں پھر بہت سارے ایسی وجوہات ملتے ہیں مرتد ہونے کے، وہ ٹاپک بہت لمبا ہے۔ مقصد یہ کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلائیں جو اسلام سے جوڑے رکھے انہیں، جو انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ شروع زمانے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ انہیں ایسے مدرسوں میں، ایسے کالجوں میں، ایسے جگہوں پر ایڈمیشن کرا دیتے ہیں جہاں نہ دین کا پتہ، نہ دین اسلام کو بتایا جاتا ہے، نہ ارکان اسلام سکھایا جاتا ہے، نہ ارکان ایمان کو بتایا جاتا ہے، بلکہ شروع سے ہی بچوں کو وہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی غیر بورڈنگ اسکول ہے، ہندوؤں کا ہے، کرسچن کا ہے، یہودیوں کا ہے، وہاں مسلمان بچہ جاتا ہے، صبح صبح وہ مورتی پوجا دیکھتا ہے، صبح صبح وہ کرسچن کے سامنے جھکتا ہوا، عیسیٰ مسیح کے سامنے جھکتا ہوا لوگوں کو دیکھتا ہے، نمسکار کرتے ہوئے سنتا ہے، اور پھر لوگوں سے اپنی حالات ضروریات کو، یا پھر وہاں پر بہت سارے ایسے فنکشن ہوتے ہیں مطلب وہاں ان جگہوں پر کہ وہاں لکشمی پوجا ہوتی ہے، وہاں پر ایسے ایسے فنکشن کیے جاتے ہیں جہاں ٹیکا لگایا جاتا ہے، وہاں پر مالے پہنائے جاتے ہیں۔ بچہ چھوٹے سے عمر سے وہ سب دیکھتا ہے، پھر بڑا ہو کر کے بچہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام اچھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اچھا چیز ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو توحید سکھائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اور ان کی زندگی کی باتیں بتائیں، اور صحابہ کے واقعات کو سنائیں۔ ایک بڑا اچھا ویڈیو میرے سامنے آیا تھا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ استاد نے پوچھا بچے سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک بچہ بولا ڈاکٹر، دوسرے نے بولا انجینئر، تیسرے سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تیسرے نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی والدہ سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کا بچہ تو صحابی بننے کی بات کر رہا ہے۔ والدہ نے کہا میں روزانہ ایک صحابی کی زندگی کا واقعہ اپنے بچے کو سنا کر کے سناتی ہوں۔ اب بچے کے اندر صحابی بننے کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اتنے اچھے لوگ تھے تو میں بھی صحابی بنوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز اپنے بچے کو سکھائیں گے، توحید سکھائیں گے، تو وہ توحید پر عمل کرنے والا بنے گا، اور اگر آپ دوسرا کچھ سکھائیں گے تو دوسرے پہ عمل کرنے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر قائم رکھے، توحید کو اپنانے والا بنائے، اور ہمارے بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ اسلام پر قائم رہنے کا شوق پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.